پھول کھلنے والا ہو، مہک دینے والی چنبیلی ہو تو احد احد ہے، پتا ہو پتی کی رگیں ہوں، رگوں کا پانی ہو، پانی میں زمین درخت کی خوراک ہو، ہر چیز میں احد احد ہے۔ ایک ذرہ ہو یا صحرا ہو، ایک پتھر ہو یا ہمالیہ ہو، ایک ڈھیلا ہو یا دھرتی کا فرش ہو، ایک ستارہ ہو یا تاروں بھرا آسمان ہو، ایک آسمان ہو یا عرش تک بلندیاں ہوں، ایک زعفران کی قاش ہو یا ساری زعفران سے بھری ہوئی جنت ہو، ایک سنگترے کا رس ہو یا سارے جہان کا نظام کائنات ہو، سب پر احد، قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، احد ہے، احد ہے، ایسا احد ہے کہ صمد ہے، بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ احد اس لیے کہ وہ صمد کیوں؟ اس لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد، جو احد بھی ہو، جو صمد بھی ہو، جو لم یلد بھی ہو، لم یولد بھی ہو، وہی یہ دعوے میں سچا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی ہے تمہارے رب جیسا؟ کوئی ہے اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ؟ کوئی ہے اللہ جیسا؟ کوئی ہے اس جیسا شہنشاہ؟ کوئی ہے اس جیسا بادشاہ؟ کوئی ہے اس جیسے خزانوں والا، خزانوں کا مالک، ہواؤں فضاؤں کا مالک، فیصلوں میں خود مختار؟ وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ اس کا قانون ہے جو کرو گے پاؤ گے، تھوڑا سا اس دنیا میں باقی آخرت میں، جو کرو گے تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوگا۔ حکومتیں کٹ پتلی ہیں، حکومتیں کٹ پتلی ہیں، فوجیں کٹ پتلی ہیں، پولیس کٹ پتلی ہے، سب کچھ اوپر والے کا ہے۔ نیچے جب نافرمانی ہوتی ہے اللہ پتھر دل لوگوں کو حکومت دیتا ہے، اللہ بھیڑیے نما انسانوں کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے۔ یہ فیصلے آسمان سے آئے ہیں، یہ جلسے جلوسوں سے نظام نہیں اب بدلے گا۔ اب جن گناہوں کی وجہ سے بازار میں خیانت آئی اور بازار میں عدل مٹا اور بازار میں ترازو کا تول مٹا اور قاضیوں کا عدل فروخت ہوا اور وکیلوں نے زانیوں کو بھی پناہ دینے کے لیے اپنے علم کے دلائل کو استعمال کیا، یہ جب سب کچھ ہوا اور گھروں میں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، نوجوانوں نے گٹار پکڑے اور عورتوں کے پردے اتر گئے، نوجوان بچیوں نے گھنگرو باندھ لیے، موبائل بیچنے والے ظالموں نے بھی لڑکیوں کی ننگی تصویریں کر کے، موبائل بیچنا پڑا تو عورت کو ننگا کیا، روٹی بیچنی پڑی، کپڑا بیچنا پڑا، موٹر سائیکل بھی بیچنا ہو تو لڑکیوں کو ننگا کر کے اسے بڑے بڑے بینر کی زینت بنایا۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میرا اللہ کیا سو گیا ہے؟ ایٹمی طاقتوں سے ڈر گیا ہے؟ ایٹم بم والوں کی وجہ سے کمزور پڑ گیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ان الارض للہ، ان الارض للہ، طاقت اللہ کی، ان القوت للہ جمیعا، امر حکومت اللہ کی، قل ان الامر کلہ للہ، دن رات زمین آسمان بحر و بر سب کچھ میرے اللہ کا، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، جو کچھ ہے جب اسی شہنشاہ کا ہے تو وہ مجھے سنا رہا ہے کہ عمل بگڑے گا اللہ نظام کائنات کو بگاڑے گا، عمل سدھرے گا اللہ نظام کائنات کو سدھارے گا۔ ان یمسسک اللہ بضر، ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں کسی کو بلاؤ گے؟ کوئی مدد کرے گا؟ فلا کاشف لہ الا ہو، تو بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے، تمہاری مصیبت ٹالے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہارا اللہ تمہاری بھلائی چاہ لے، ہاں بھائی مسلمانوں کو عزت دے دو، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک لیں گے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ نے آسمان سے اعلان کیا ہاں امت محمدیہ کو عزت دے دی جائے، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک سکتے ہیں؟ ایٹمی خلائی طاقتیں ہمیں عزت سے محروم کر سکتی ہیں؟ اس نے اعلان کر دیا اقتدار کا جھنڈا اس امت کے سر پہ گاڑ دیا جائے تو اب کوئی ہوگا جو ہمیں روک لے گا؟ فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دینے پر آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں تمہیں پکڑنے پر آ جاؤں تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فیصلے آسمان پر ہیں، عزت ذلت کے فیصلے آسمان سے ہو رہے ہیں، اور اس کا دار و مدار حکومتوں پر نہیں ہے، فوج پر نہیں ہے، پولیس پر، اخبار بھرے پڑے ہیں، کوئی حکومت کو لعن طعن کر رہا ہے، کوئی صدر وزیر اعظم کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی پولیس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی محکمے والوں کو، وابدہ والوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اوروں کو برا کہنا بند کرو،
اور میں اپنا گریبان کھولوں، آپ اپنا گریبان کھولو. ہم اپنے زخموں کا مرہم اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے یہ دوا نہیں ملے گی. ہم اپنے مسائل کا حل اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے کچھ نہیں ملے گا، باہر سے کچھ نہیں ملے گا. میں اپنے عیب دیکھوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگوں. میرا اللہ حالات کا بدلنے والا، پل میں جو چاہے کر کے دکھا دے. بڑے بڑوں کو اس نے خاک میں ملا دیا. ہر زمانے کے فرعون، قارون، حامان، شداد میرے لیے فرعون ہیں. اللہ کے لیے مچھر کے پر سے زیادہ حقیر ہیں. شداد کی شدت میرے لیے ہے، فرعون کی فرعونیت میرے لیے ہے، قارون کی قارونیت میرے لیے ہے، حامان کی حامانیت میرے لیے ہے، قاہر کی قہاری میرے لیے ہے. پر میرا اللہ تو قہار ہے، میرا اللہ تو مہیمن ہے، میرا اللہ تو جبار ہے، میرا اللہ تو مالک الملک ہے، میرا اللہ تو مالک الملک، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ آدم ہے. کسی سے دبتا گھبراتا ڈرتا نہیں ہے. فرعونوں کو پکڑے، شدادوں کو پکڑے، قارون حامانوں کو پکڑے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اسے دیر نہیں لگتی ہے. اس نے پہلے بھی پکڑا ہے، آج بھی پکڑے گا. اس کا نظام ہے. جب وہ اسباب وجود میں آتے ہیں پھر اللہ پکڑ کے بھی دکھاتا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر دکھا دیتا ہے کس طرح زمین و آسمان کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، انہیں اللہ عبرت کا نشان بنائے گا. لیکن پہلے مجھے توبہ کرنی پڑے گی، پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، پہلے اپنے آپ کی طرف اپنے رخ کو پھیرنا پڑے گا. سارا رخ کیا لکھنے والے، کیا تقریروں والے، کیا اسٹیج پہ آنے والے، سب اوروں کو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. جو میں نے آج غیبت کی ہے اس کا بھی تو کوئی اثر معاشرے پہ پڑا ہے. جو میں نے آج اپنی ماں کو دکھ دیا ہے تو اس کا اثر بھی تو معاشرے پہ پڑا ہے. جو میں نے آج باپ کی گستاخی کی ہے اس سے بھی تو فضا میں زہر پھیلا ہے. جو آج مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے اس کا بھی تو کوئی اثر فضا پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے. جو آج محفل موسیقی سجائی گئی ہے اس کا بھی اثر اس کائنات پہ پڑے کہ نہیں پڑا. آج جو سود پہ کاروبار ہوئے ہیں اور آج جو 8 بازاروں میں جھوٹ بولا گیا ہے اور آج جو 8 بازاروں میں گاہکوں کو لوٹا گیا ہے کھوٹا مال دے کر، جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، وہ اس کا بھی تو کوئی اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے. یہ جب گندے اعمال فضا میں پھیلتے ہیں تو اللہ اوپر فیصلے سختی کے لیے آتا ہے. اس لیے بھائیو دنیا اور آخرت بنانی ہے تو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. دنیا اور آخرت کو ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا. نہ یہ حکومتوں کے بس میں ہے، نہ یہ فوجوں کے بس میں ہے، نہ یہ پولیس کے بس میں ہے، نہ یہ محکموں کے بس میں ہے. وہ ہماری طرح سے عاجز، کمزور، حقیر، فقیر انسان ہیں، نفس و شیطان کے غلام ہیں. میں بھی، آپ بھی غلام، وہ بھی غلام. ایک اللہ ہے جو آسمانوں پر جب فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی روک نہ سکے گا. غلاموں کے فیصلے کبھی زندہ ہوئے یا وجود میں آئے، اس کے لیے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا. اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ہستی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشن راہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا خوبصورت طریقہ حیات، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت. من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ. کوئی پنجابی رنگ میں رنگا گیا، کوئی پٹھانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی بلوچی رنگ میں رنگا گیا، کوئی سندھی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ایرانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ترکی رنگ میں رنگا گیا، کوئی یورپی رنگ میں رنگا گیا، کوئی افریقی رنگ میں رنگا گیا. میرا اللہ کہہ رہا ہے او یہ سب رنگ کچے ہیں، اتر جائیں گے. صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ. اللہ کے رنگ میں رنگو، اللہ کے رنگ میں رنگو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ پکا رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ دل فریب، دل دیدہ زیب کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کوئی اللہ نے دکان کھولی ہوئی ہے؟ کیوں 8 بازاروں میں اللہ نے رنگوں کی دکان کھولی ہوئی ہے؟ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے.
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جنہیں اللہ نے کامل اکمل مکمل کر کے بھیجا اور کہا یہ میرا رنگ ہے، یہ میری پسند ہے، یہ میرا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگو۔ پنجابی رنگ چھوڑ دو، ہندی سندھی، ایرانی ترکمانی تورانی، پشتو سندھی بلوچی بروہی، بلتی بلتستانی گلگتی، سارے رنگ کچے ہیں، سب دھوکہ فریب ہے، ایک رنگ پکا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کا لایا ہوا طریقہ ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ، یہ سب سے افضل، یہ سب سے برتر، یہ سب سے اجمل، یہ سب سے اکمل، یہ سب سے انور، یہ سب سے اشرف، جس کو اللہ بنا کر پھر اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے، جس کو اللہ بنا کر پھر خود اس کا احترام کرے۔ یا سلام، یا ایھا المزمل، کیا خوبصورت لقب، یا ایھا المدثر، کیا لاڈ اور پیار ہے، یا ایھا النبی، کیا احترام ہے، یا ایھا الرسول، کیا عزت ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کتنا بڑا لقب ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بنانے والے نے بنایا ہے، جو چاہے کر دے، پر یہاں بنانے والا بھی اس کو عزت دے رہا ہے۔ تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر، تو طٰہٰ، تو یاسین۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، سارے نبیوں کا ایک نام، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، الیاس، لوط، شعیب، ہود، صالح، سلیمان، داؤد علیہم الصلوات والتسلیمات۔ ایک نام میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ 10 نام کیوں رکھے ہیں؟ کہ ایک نام میں محبت پوری طرح ادا نہیں ہوتی ہے، لہذا ماں اپنے بچے کو کبھی کہتی میرا بلال، کبھی کہتی میرا لال، کبھی کہتی میرا چاند، کبھی کہتی میرا تارا، کبھی کہتی میرا جگر، کبھی کہتی میرا دل۔ کیا کیا نام لیے جا رہی ہے۔ یہ صرف بلال 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 کیوں نہیں کہہ رہی ہے؟ کہ ایک لفظ میں محبت پوری اتر نہیں رہی ہے، تو وہ مختلف انداز اور اسلوب لاتی ہے، اور ہر اسلوب میں اپنی محبت کو اتارتی ہے کہ الفاظ کی کثرت سے معانی کو توسع ملتا ہے، وسعت ملتی ہے، معانی کو وسعت ملتی ہے۔ پیچھے محبت کا ایک بہت بڑا دریا ہے، ایک بڑی موج ہے، اور آگے صرف ایک لفظ ہے، اسلم یا بلال یا احمد، وہ ایک لفظ ہے، اس کے اندر سے وہ موج گزرتی نہیں ہے، تو اس کو یوں بدلتی ہے، کبھی جگر، کبھی ٹکڑا، کبھی دل، کبھی تارا، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی سہارا، کبھی آسرا، کیا 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 بنا کر محبت کے دل فریب انداز وہ اپنے بچے کے سامنے پیش کرتی چلی جاتی ہے۔ تو صرف محمد کہنے میں محبت کا پیچھے بہتا ہوا دھارا اس میں سے گزر نہیں پا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نام کثرت سے عطا فرما کر پوری موج جو آئی، تو آگے کئی راستے تھے جس سے وہ محبت نکلتی چلی گئی۔ تو کہا میرے نبی نے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ یہ 10 نام تو اللہ نے رکھے ہیں۔ پھر آگے جو 7 لقب اور لگائے، محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور رحمتا للعالمین اور رؤوف الرحیم۔ کمال اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کر دیے۔ کبھی یہ کام نہیں کیا ہے، اپنے نبی کو اپنے نام دے دیے۔ اللہ کا نام رؤوف رحیم، اللہ نے میرے نبی کو کہا رؤوف رحیم، فرق رکھا خالق اور مخلوق کا، اپنے بارے میں کہا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور اپنے نبی کو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق بھی باقی رہے اور عزتوں کی بلندیاں بھی طے ہوتی چلی جائیں۔ اپنے ناموں میں سے 2 نام عطا فرمائے، حریص علیکم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ عزیز، وہ حریص، وہ رؤوف، وہ رحیم، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی، وہ سراج منیر، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، یہ سارے نام دے کر آپ کی عزتوں کو بھی بتایا، اپنے عشق و محبت کو بھی بتایا کہ اللہ نے بنایا پھر خود ہی محبت فرمائی اور حبیب بنا لیا. صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو یار ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں. آپ آ رہے تھے اور سن رہے تھے، آپ پہنچے تو فرمایا میں تمہاری باتیں سن رہا تھا، تمہاری حیرت کو دیکھ رہا تھا. ان ابراہیم خلیل اللہ کما قلتم، بے شک ابراہیم خلیل ہیں، بے شک موسیٰ کلیم ہیں، بے شک عیسیٰ روح اللہ ہیں. واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ ولا فخرا. اور جو تمہارا ساتھی ہے، واما صاحبکم ھذا، اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے، یہ پتہ کون ہے؟ فحبیب اللہ، یہ حبیب اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے حبیب کو اونچا کروں گا، خلیل پر بھی کلیم پر بھی، کلیم بھی نیچے خلیل بھی نیچے، حبیب اللہ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر. تو ایک راستہ ہے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ڈھلنے کا، چلنے کا. بھائیو پوری دنیا میں اضطراب ہے، سارا جہان چین میں نہیں ہے، مال والے ہوں فقیر ہوں، دکھ درد میں ڈوبی ہوئی انسانیت ہے. وجہ صرف ایک ہے، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے رسول سے دور ہو گئے. اس وقت کا سب سے بڑا محسن وہ ہوگا جو انہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. امت وسط، امت واسطہ. کیا واسطہ ہے؟ پہلے اللہ تک ملانے کے لیے نبی آتے تھے، لوگوں کو اللہ کا پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ بے چین بے قرار ہوتے تھے، تو اللہ ایک نبی بھیجتا تھا جو انہیں اللہ سے ملا دیتا تھا. اس لیے لوگ نبیوں پر فدا ہوتے تھے کہ محسن کے سامنے سر جھکانا انسانی فطرت ہے. میرا سب سے بڑا محسن وہ جو مجھے اللہ کا پتہ بتائے. تو نبیوں پر لوگ قربان ہوئے کہ ان سے بڑا محسن دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب کون واسطہ بنے گا؟ اب کون اللہ سے لوگوں کو ملائے گا؟ تو اللہ نے مجھے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی اور کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے امت محمد تمہیں مبارک ہو، اب یہ واسطے کا کام تم کرو گے، تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنو گے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم گھر گھر جا کر لوگوں کو میری بات سناؤ گے، گھر گھر در در ملک پھر کر لوگوں کو میرے کلمے کا شیدائی بناؤ گے اور میری طرف بلاؤ گے. یہ اگر تم کام کرنے والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے بندوں کو مل جاؤں گا، میرے بندے مجھے پا لیں گے. جب وہ مجھے پا لیں گے تو ان وجدتنی وجدت کل شیء، انہیں منزل مل جائے گی. انہیں منزل پر پہنچانے کی وجہ سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہو کر نبیوں کی شان کے ساتھ اٹھائی جائے گی. قیامت کے دن ہماری پہچان اگر عبادت پر ہوئی، عبادت پر، نماز روزے پر، ذکر و تلاوت پر، تو ہم بڑے تھوڑے نمبروں سے پاس ہوں گے. ہمارے پاس ٹائم ہی تھوڑا ہے، 60-70 سال کوئی عمر ہوتی ہے. پہلی امتیں، میں نے ایک راہب کا پڑھا، بنی اسرائیل کا ایک راہب، ایک عبادت گزار اپنے عبادت خانے میں داخل ہوا اور 300 سال تک دنیا میں اس نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے سوائے اپنی پیشاب کی ضرورت کے. 300 برس کی بندگی کر کے وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا. 300 سال کی نماز، روزے، ذکر، اور اس کے مقابلے میں اس امت کے 50, 60, 70 سال کی نماز، روزے جب تولا جائے گا تو یہ تو کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اس امت کی عزت، شرافت، بڑائی وہ امت وسط کی وجہ سے ہے کہ پہلے کوئی امت اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں نہ پھری، پہلے کوئی امت اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے گھر سے بے گھر نہ ہوئے، در سے بے در نہ ہوئے. یہ پہلی امت ہے جنہیں حکم ملا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ پہلی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش، بڑے اچھے ہو. مجھے کبھی خیال آتا ہے ہمیں کوئی لوگ ہماری تعریف کریں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی. کنتم خیر امت، اللہ ہم سب کو کہہ رہا تم بڑے اچھے ہو، شاباش. تمہاری اچھائی کس وجہ سے؟ اخرجت، تم نکالے گئے ہو. کہاں؟ للناس، لوگوں کی طرف،
لوگوں کی خدمت کے لیے. کون سی خدمت؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس وجہ سے تم سب سے اعلیٰ ہو. اخرجت یہاں بڑا خوبصورت مطلب دے رہا ہے. خرجت، ظہرت، برزت، طلعت، سیقت، پتہ نہیں کتنے الفاظ تھے جو یہاں آ سکتے تھے. اخرجت میں ایک بڑا خوبصورت مطلب ہے. شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ کارڈ چھپواتے ہیں، پھر کوئی کارڈ ڈاک میں بھیجا جاتا ہے، کوئی کارڈ نوکر کو دے کے بھیجا جاتا ہے، کوئی کارڈ لے کر خود آدمی جاتا ہے. جہاں گہرا تعلق ہوتا ہے وہاں خود بھی جاتا ہے، کارڈ بھی لے کر جاتا ہے. جہاں درمیانہ تعلق ہوتا ہے وہاں نوکر بھیجتا ہے. جہاں بس واجبی رسم، راہ رسم ہے، وہاں خالی ڈاک کے ذریعے سے کارڈ چلا جاتا ہے. جب کسی کے گھر خود چل کے کوئی چلا جائے تو اس کے اوپر وزن پڑ جاتا ہے کہ یہ تو خود چل کے آیا ہے، اب تو ہمیں جانا پڑے گا. خود چل کے کوئی آ جائے تو اگلا بھی اسے عزت سمجھتا ہے، مجھے عزت دی ہے، خود چل کے آئے ہیں، اب تو بھئی ہمیں جانا پڑے گا، چاہے سمندر بھی پار کرنا پڑے. تو اخرجت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ عرشوں پر کہہ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں. یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہے کہ آؤ، اب کوئی واسطہ نہیں میرے اور میرے بندوں کے درمیان، اب صرف تم واسطہ ہو. تم گھر چھوڑو، تم گھروں سے نکلو، تمہارے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. تمہاری عزت تمہارے لمبے نفلوں پر نہیں ہے، تمہارے لمبے لمبے مراقبے پر تمہاری عزت نہیں ہے، تمہارے لمبی لمبی تہجد پر تمہاری بلندیاں بڑائی نہیں ہے، تمہارے قدم اٹھانے پر تمہاری بڑائیاں ہیں، تمہارے اوروں کے پیچھے رلنے اور پھرنے پر تمہاری عزتیں اور بلندیاں ہیں. اس لیے اس امت کو کوئی نہ مل سکے گا قیامت کے دن کہ انہوں نے وہ کام کیا جو نبیوں نے کیا، انہوں نے وہ کام کیا جو کوئی نہ امتوں میں کر سکا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. بھائیو، پوری دنیا پر رحم کھانا ہے، پوری دنیا کی تقدیر بدلوانی ہے. اپنی ذات سے ہم توبہ کریں، لوگوں کے پیچھے پھریں، لوگوں کے پیچھے پھریں. یہ پھرنا زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. یہ مت سوچو کہ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو دعوت دو. خود ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ خود ٹھیک ہونے کا معیار کیا ہے؟ میں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤں پھر میں اوروں کو تبلیغ کروں گا. تو جو آدمی یہ کہے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب میں اوروں کو تبلیغ کروں گا، یہ تو بڑا شیطان ہے. اس کی تو تبلیغ کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے اب میں ٹھیک ہوگا، اب میری اصلاح ہو گئی ہے، اب میں نے اوروں کی اصلاح کرنی ہے، یہ تو بڑا شیطان ہے جو کہہ رہا میری اصلاح ہو چکی. اصلاح کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جیسے ہم نے پاس ہونے کے 33 نمبر رکھ دیے ہیں کہ بھئی 33 نمبر چلو جی پاس ہو گیا، تو کوئی اپنے منہ سے یہ کیسے کہے کہ میں ٹھیک ہوں میں اوروں کو ٹھیک کروں گا. اور اصلاح کا عجب معیار ہے، جو جتنا ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھنے لگ جاتا ہے. لہذا جس کی جتنی اصلاح ہوگی وہ اتنا کہے گا میں بڑا بدکار ہوں. وہ تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا میں ٹھیک ہوں، تو وہ تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا. میں تو ٹھیک ہی نہیں، میں اوروں کو کیا دعوت دوں، میں تو خود ٹھیک نہیں، میں اوروں کو کیا تبلیغ کروں. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کروں پھر اوروں کو تبلیغ کروں. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا راستہ بھی تو یہی ہے. گھر بیٹھ کے کس نے اصلاح پائی ہے؟ پہلے میں تیرنا سیکھ لوں پھر میں تیروں گا. کیوں؟ پہلے میں تیرنا سیکھ لوں پھر میں تیروں گا، یہ ہو سکتا ہے؟ تیرنا سیکھنا ایک ہی وقت میں ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے پانی ہی ہے. پانی کے بغیر مٹی میں تیرے گا پھر جا کے پانی میں تیرے گا. تیرنا سیکھنا ایک ہی وقت میں ہے. مارو ہاتھ پاؤں کبھی الٹے کبھی سیدھے، کوئی غوطہ لگے گا، کوئی اندر پانی آئے گا، پھر تیرنے لگ جاؤ گے. پہلے میں گاڑی چلانا سیکھ لوں میں پھر گاڑی چلاؤں گا. تو کون سی گاڑی پہلے چلانا سیکھے گا؟ لکڑی کی، پلاسٹک کی، کہ گھر میں بیٹھا سالا سٹیئرنگ پھیری کدی کھبے کدی سجے کدی اگاں کدی پچھا، لو جی اما ہوں میں ڈرائیور بن گیا، ہوں میں گڈی دی چابی دے میں گڈی چلاونی. گھر بیٹھا رہو. اصلی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی سیکھنا ہے، اصلی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی کو سیکھنا ہے. وہ سیکھتا بھی جائے گا چلاتا بھی جائے گا، سیکھتا بھی جائے گا چلاتا بھی جائے گا. یہ قدم کا اٹھنا، گھر کا چھوٹنا، لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا، در در کی ٹھوکریں کھانا، یہ سب سے بڑا اصلاح کا ذریعہ ہے. خالی بیٹھ کر تنہائی میں ذکر کر لینا اس سے تھوڑا اصلاح ہوتی ہے. وہ چلے گئے دور جب باہر اندھیرا تھوڑا تھا، تھوڑی سی روشنی سے کام چل جاتا تھا.
گھپ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب بڑی قربانی دے گا تو تب جا کر دل کے چراغ جلیں گے، ورنہ باہر کے اندھیرے یہ ٹمٹماتے چراغوں کی روشنی کو بالکل بے نام بے نشان کر دیں گے۔ سارے عالم کے انسانوں پر، سارے عالم کے کفر پر چوٹ پڑے گی جب ایک شخص اپنے گھر سے قدم نکالتا ہوا چلے گا۔ سیکھتے بھی جانا ہے، کرتے بھی جانا ہے۔ یہ تو دعویٰ ہی باطل ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں پھر میں تبلیغ کروں گا۔ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو۔ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ خود تو عمل کرتے نہیں، اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بیٹا جا قرآن یاد کر لے، وہ آگے مجھے کہ ابا تو پہلے آپ یاد کر پھر مینوں آکھیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ ابا تیرا اپنا عمل تو ہے نہیں، تو مجھے کیوں تبلیغ کر رہا ہے؟ تو جا پہلو یاد کر پھر مینوں آکھی کہ میں بھی یاد کرا۔ یہ معقول بات ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ پہلے خود عمل کرو پھر دعوت دو، سارا دین بلاک ہو جائے گا، سارا دین ختم ہو جائے گا۔ ان پڑھ ہوں میں نے تو نورانی قاعدہ میں نہیں پڑھا، میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے دل میں میرا بیٹا حافظ بن جائے، تو میں نے اس کو پکڑ کے قاری صاحب کے پاس پہنچا دیا۔ آگے قاری صاحب کہنے لگے کڑے منہ نہ لگا، جا پہلو آپ حفظ کر مڑ پتر نو لے آئیں، بے عقل نہ ہوندے تا آ جاندے منہ چاہتے، پہلے آپ تو ٹھیک ہو پھر لوگوں کو تبلیغ کرو۔ یہ کتنی احمقانہ بات ہوگی۔ اب میرا تو عمل کوئی نہیں، میں تو ان پڑھ ہوں، لیکن میں نے بیٹے کو عائشہ مسجد میں بٹھا دیا تو اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن، قاری سلیم صاحب نے پڑھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی، اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ۔ سب سے پہلے اس باپ کے گناہ معاف ہوں گے جس نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، پھر اس استاد کے معاف ہوں گے جس نے بسم اللہ پڑھائی، پھر اس بچے کے معاف ہوں گے جس نے بسم اللہ پڑھی۔ میرا تو عمل کوئی نہیں، میں تو سورۃ فاتحہ بھی نہیں ہم دی، میرے گناہ کیوں معاف ہو گئے؟ میرے گناہ کیوں معاف ہو گئے؟ میں نے تو عمل نہیں کیا ہے۔ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ، پہلے خود عمل کرو پھر اوروں کو تبلیغ کرو، یہ کہاں کی بات ہے؟ تو سارا دین ختم ہو جائے گا۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ تو نہیں اللہ نے کہا لم تدعون ما لا تفعلون، لم تعظون ما لا تفعلون، لم تنصحون ما لا تفعلون۔ جو کرتے نہیں اس کی نصیحت کیوں کرتے ہو؟ جو کرتے نہیں اس کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ جو کرتے نہیں اس کا واز کیوں کرتے ہو؟ یہ تو نہیں کہا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں اس کو کہہ کیوں رہے ہو؟ کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے دربار میں، کبیرہ گناہ ہے۔ تم کرتے نہیں ہو اور کہتے ہو، تم کرتے نہیں اور کہتے ہو۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک شرابی دوسرے نوجوان کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا، میں برباد ہو گیا، تو نہ شراب پینا۔ یہ لم تقولون ما لا تفعلون کی وعید میں شامل ہے۔ کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو اور کر نہیں رہے ہو۔ کیا ابھی شریعت کو چھوڑو، عقل سے سوال کرو، عقل سے، کہ ایک شرابی باپ اپنے